السلام علیکم جی، رائز اینڈ لیڈ 360 کے ساتھ میں حسیب خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کی محبت کا، پیار کا بہت شکریہ جو آپ لوگ رائز اینڈ لیڈ 360 کو دے رہے ہیں. اچھا لگتا ہے، ہم جتنے بھی سی ای اوز ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی زندگی کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ گفتگو کے دوران جس طریقے سے جس اوپننس سے ہمارے سی ای اوز ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، آئی تھنک دیٹ از دا یونیکنیس آف رائز اینڈ لیڈ 360. میری آج کی مہمان بھی ایک ایسی شخصیت ہے جی، ایک سی ای او ہیں، اور ان کے لیے جو کمال کی بات میں کروں گا، جو وہ اپنے بارے میں بھی بات کرتی ہیں کہ جی شی از اے کریزی ون. کریزی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ کوسچن مارک لگاتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس سے آگے کچھ اور ہونا چاہیے، زندگی میں کچھ ہلچل ہونی چاہیے. تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہلچل مچا کے رکھی ہے. لا گریجویٹ ہیں اور لا کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا میریکلز کریٹ کیے ہیں وہ آج ہمیں بتائیں گی. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میری آج کی مہمان ہیں ثنا خان آفریدی، اور یہ سپریم ڈیولپرز .pk کی سی ای او ہیں. سو آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. کیسی ہیں ثنا؟ آئی ایم گڈ، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. جی آپ کا بہت شکریہ، اور ہمیں تو کریزی لوگ بڑے پسند ہیں. ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جو کم سے کم کوشچن کرتے ہیں عام طور پہ جو سوسائٹی میں چل رہا ہوتا ہے، تو وہ بہت اچھا ہے. اب بات ہو رہی تھی ہماری بیہائنڈ دا کیمرہ، اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے لا اسٹارٹ کیا، اور میری اور آپ کی جو ایک پوسٹ آفس ملتا ہے وہ سپیریئر ہے. 100%. آئی تھنک آپ کا جرنی میں نے دیکھا ہے، سنا ہے. وی ہیو گرون اپ اینڈ وی ہیو سین اٹ ناؤ. ماشاء اللہ یو ہیو ڈن ٹریمینڈس ورک فار شیور. آپ کا بہت شکریہ. اور سپیریئر کی جہاں تک بات کریں، سپیریئر جرنی از سم تھنگ دے ہیو گیون می سو مچ. فرام اے گولڈ میڈل ٹو 3.9 CGPA ایوری تھنگ. آئی مین مجھے نہیں لگتا کہ میں نے برائب کیا ہے اپنے ٹیچرس کو، بٹ الحمد للہ. اگر اب ہم بات کرتے ہیں میڈم عابدہ خالق کی، خالق صاحب کی، ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب کی، تو دے آر آل دا پیپل واقعی جو اتنے سالوں سے لوگوں کی زندگیوں میں خیر بانٹ رہے ہیں. بالکل، اور خیر بانٹ رہے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ دے آر ویٹ ڈاؤن ٹو ارتھ، دے آر ٹو ہمبل. اور وہ صرف اپنے امپلائیز کے ساتھ ہی نہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی، ٹیچرس کے ساتھ بھی. مجھے لگتا ہے جو ایک دفعہ ان سے جڑ جاتا ہے وہ جڑا رہتا ہے. میں ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ ایک دفعہ ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو ساری زندگی انہی کے ساتھ ہی چل رہی ہے. بالکل. یہ جو سپریم ڈیولپرز .pk کا جو خواب ہے یا اس کو آئیڈیا، یہ کہاں سے ذہن میں آیا، اور کیسے اچانک آپ نے کہا کہ وہ ایک نازک سی لڑکی جو ہے وہ کیسے اتنا بڑا کام جو ہے کر سکتی؟ اوکے، تو سپریم ڈیولپرز .pk کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ ریئل اسٹیٹ میں لڑکیاں نہیں ہیں، اور ہوتی بھی ہیں تو وہ صرف مارکیٹنگ کی سائڈ پہ ان کو رکھتے ہیں اور ان کو سامنے یا منظر عام پہ نہیں آنے دیتے ہیں، جبکہ اٹ ہیز گڈ منی، اٹ ہیز بیٹر منی دین ادر فیلڈس. تو سپریم ڈیولپرز .pk کو اسٹارٹ کرنے کا مقصد تھا Airbnb کا بھی. جب میں پاکستان واپس آئی، مائی مدر گوٹ سیک اینڈ آئی ہیڈ ٹو کم بیک. آئی ہیڈ این اسٹیبلش بزنس ان دوحہ. وہاں پہ دوحہ میں کیا کر رہی تھی؟ سر میری ایک بوٹیک تھی کپڑوں کی، جس میں ہم عرب فیشن کو، مین اینڈ ویمن عرب کو جو ہے وہ ڈیل کرتے تھے. اور دیر واز اے جیولری برانڈ ایز ویل، اثر آفیشیل. عرب کو ڈیل کرنے کا کیا؟ انہوں نے ایک چوبا ہی پہنا ہوتا ہے، وہ بیبیوں نے بھی وہی پہنا ہوتا ہے. بیبیوں کا ذرا تھوڑا سا ٹائٹ سا ہوتا ہے، بندے ذرا تھوڑا سا کھلے کھلے پہن رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اس میں بشت آتا ہے، بہت سی چیزیں آتی ہیں. اس کا کپڑا بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کی تار بڑی، اگر آپ نے سونی کی تار لگانی ہے یا چاندی کی لگانی ہے یا نائلون کا کون سا دھاگا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور وہ جو ہم کہتے ہیں نا چولا پہنا ہوتا ہے، وہ برقعے آپ سر بہت مہنگے ہیں. اچھا، ابھی آپ میرے جوڑے پہ کام دیکھیں نا، آپ کو اندازہ ہوگا بہت مہنگے. جی، تو اس کا کیا برانڈ کا نام تھا آپ کا؟ اثر آفیشیل. اثر مینز امپیکٹ والا اثر. سو نام میں نے بہت سوچ کے رکھا تھا، اور اس پہ جتنا بھی ہم تھریڈ ورک یا تلے دبکے کا کام کرتے تھے وہ سارا گولڈ میں کرتے تھے. بیکاز میرا کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ سونا اتنا پہنتے ہیں تو ان کو سونا ہی دکھائیں.
So it's that. دونوں کے ساتھ تھا لیڈیز جی اور جینٹلمین. جی جینٹلمین sometimes because they need something on the collar, on the buttons and on the cuffs, so اس طرح سے ہوتا ہے. اینڈ دین فاسٹ فیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اب سلور جیولری بہت عام ہے, کارٹر کی رنگز ہیں یا اس طرح کی چیزیں, ان میں 18 کیرٹس بہت عام ہے. تو جو سونے کو حرام جیسے کہا گیا ہے اسلام میں, تو اس کی طرح سے وہ سلور میں چلے جاتے ہیں. جی مردوں کے لیے ہوتا ہے تو وہ سلور یا پلیٹینم یا پلیٹینم میں چلے جاتے ہیں. ویل ریسرچ ٹو ہے. تو پھر مطلب دوحہ سے جب یہاں پہ آپ آ رہی تھیں, وہ کیا ہوا ہے ایسا کہ جو آپ اتنا بزنس چھوڑ کر یہاں پہ آئی؟ بس اب یو نو فیملی کمز فرسٹ فار آل آف اس. تو مائی مدر ہیڈ اے اسٹروک اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو کم بیک فار ہر. اینڈ دین میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. تو اٹس لائک اے رولر کوسٹر. ایک دم سے سب کچھ ہوتا گیا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا, لیکن آئی لو پاکستان. آئی ایم ویئرنگ اٹ آن مائی شولڈر ایز ویل. تو پاکستان سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے جی. اور وہی جو آپ کے دوست بھی ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے پاکستان بھی دبئی بنایا ہوا ہے تو بالکل ہاں, ساڈا دبئی پاکستان چی لگی. تو ایئر بی این بی کا کانسیپٹ کیوں آیا؟ کیونکہ یہاں پہ لگا کہ پاکستان میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے جگہ کا, یہ جگہ کسی کو نہیں ملتی جی یہاں پہ. تو اس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ میں اپنے دوستوں کو یا اپنے آس پاس لوگوں کو کم سے کم جگہ دینا شروع کروں, تو اس کے بعد ہماری زندگی کا کوئی اسٹارٹ ہوگا. یا بھائی آپ کا یہی تھا؟ ہاں, میں نے کہا جگہ کا مسئلہ تو ہے, پیسے بھی کما لیتے ہیں. نہیں, ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہم ندرن سائٹس پہ جاتے تھے, یا میری بہن جب پاکستان آتی ہیں تو وہ ان کو ایک الگ کلاس یا ایک الگ جگہ چاہیے ہوتی ہے. تو دے وانٹ کہ یار ہم لوگ ہوٹلس میں رکے. اب ہوٹل میں آپ کو کسی بھی اچھے ہوٹل میں ایک روم ملتا ہے 25 سے 30 ہزار کا, 35 ہزار کا. مین وائل ہم آپ کو 5 مرلے کا گھر 3 بیڈ رومس کے ساتھ, 2 لاؤنجز کے ساتھ, 2 کچنس کے ساتھ دے دیتے ہیں اتنے میں 30-35 میں. اور اگر کوئی اب ایوریج گھر ہے تو آپ کو 25 ہزار پر ڈے پہ بھی مل جاتا ہے. سم ٹائمز وی نیگوشیٹ ڈیل ود دیم شارٹ ٹرم کے لیے. اب ہوتا یہ کہ ہر بندے کو 11 مہینے کے لیے تو گھر نہیں چاہیے, تو شارٹ ٹرم کے لیے چاہیے. دین وی سب لیٹ اٹ ٹو دیم. اور کتنی ایسی فیملیز, اب ویڈنگ سیزن اسٹارٹ ہو گیا, پاکستان آئیں گی, ان کو فل فلیج فرنشڈ ہاؤسز چاہیے, اپارٹمنٹس چاہیے. سو وی آر دیئر فار دیم. اوکے, تو یہ سب کا سب فرنشڈ جگہ ہوتی ہیں, فرنشڈ ہوں گی, اور فرنش کے بعد وہ نیگوشیٹ کیسے. اب تو یہ میرے خیال ہے کہ موبائل پہ ہی سب کچھ بالکل اسی طرح ہی ہے, اور ہم ایک دوسرے کو ٹرسٹ ہی کا ایلیمنٹ اسی طرح ہوتا ہے, کیونکہ ساری دنیا میں ایئر بی این بی ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, پاکستان میں آ کے یہ بڑے مسئلے بڑے پڑ. اچھا, میں یہ اس طرح کے بھی کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں؟ یہ میں آئی کلیئر دس یو آپ. ہوتا یہ ہے کہ جو ایئر بی این بی ایپلیکیشن ہے اس کے تھرو اگر آپ کوئی بکنگ دیتے ہیں تو وہ 100% سیکیور ہوتی ہے, کیونکہ اف یو آر ڈوئنگ اینی ہینکی پینکی دے گونا بلاک یور کارڈس. وہ آپ کا کریڈٹ کارڈ ہو, ڈیبٹ کارڈ ہو, وہ بلاک کر دیتا ہے, بیکاز اس کے بغیر پیمنٹس نہیں ہوتی ہیں. اٹس تھرو وایا بینک. اچھا, اب آف لائن پیمنٹس بھی ہم لیتے ہیں, جیسے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس ہیں, انسٹاگرام ہے ہمارے پاس, اسنیپ چیٹ ہے, فیس بک ہے, اس کے تھرو بھی ہوتی ہیں بکنگس. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, دین وی آسک فار دی آئی ڈی کارڈ, آئیڈینٹیفیکیشن. دین بینگ اے لائر کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے. دین وی چیک اٹ آؤٹ آن دا کرمنل ریکارڈز اینڈ اسٹف, یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا, اس کے بعد ہاں, دین دیر از این آلسو این ایپ. I'm sorry to cut you down. There's an app from Punjab. It's called Hotel Eye. So if you're registered there, it's also good. اوکے, تو ہوٹل آئی کیا کرتا ہے؟ ہوٹل آئی پہ بیسیکلی آپ اپنے بزنس کو رجسٹر کرتے ہیں, آپ کا جو بھی ایئر بی این بی کا ہے یا جو بھی ولا ہے, اینڈ دین یو بیکم مور سیکیور, کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو بکنگز آ رہی ہیں, کون بندہ آ رہا ہے, کون نہیں آ رہا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے سے گفتگو کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو اپنا نمبر دے دیتے ہیں. ہاں جی, آپ اس کو اپنا نمبر دیتے ہیں, جی آپ پلیز ہم سے بات کر لیں. تو آپ اس وہ جو ریکٹ ہے آپ کا جو ایئر بی این بی کا اصل ہوتا ہے, آپ اس سے ہٹ کر اپنے فون پہ آ جاتے ہیں. تو اس پہ بھی بہت سے لوگ اس طرح کی. ہاں بالکل, آف لائن بکنگس ہوتی ہیں. جیسے ایئر بی این بی پہ یو کین ناٹ شیئر یور فون نمبر, مگر وی ہیو اے ٹرک, وہ میں نے نہیں بتانا آپ کو. ہاں, وہ ایک ٹرک ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آف لائن پیمنٹس ہوتی ہیں نا, یا آف لائن بکنگز ہوتی ہیں, تو اس میں آئی ڈی کارڈ, گیسٹ کے نیمز, گیسٹ کے آئی ڈی کارڈس, دین وی ہیو دا سیکورٹی کہ یہ آپ ہم سیکور ہے. بہت سے ایسے میرے کو ہوسٹ بھی ہیں جو ایڈوانس سیکورٹی بھی لیتے ہیں.
بٹ اللہ کا شکر ہے ابھی کوئی ایسا حادثہ پیش ہو اور آئے گا بھی نہیں, بیکاز وی آر ویری ویجیلنٹ. سیکیورٹی کیمراز ہوتے ہیں, ہمارے گارڈ وہاں پہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. اور میں یہ سب کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ ایئر بی این بی پہ اپنا گھر دے رہے ہیں, ولا دے رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جن کے گھر پڑے ہوئے ہیں, ارن دا منی فرام اٹ, تو وہ وہاں پہ اپنا گارڈ ضرور رکھیں. آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں, فار ایگزامپل وین یو اسٹارٹڈ یور بزنس, تو ان میں سے آپ نے یہی کہا کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنے گھر دینا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ پوری ریسرچ آپ نے کی کہ کون کون سے گھر خالی ہیں یا کون کون سے گھر جو ہیں جو یہ بنے ہوئے ہیں, اور ہم ان لوگوں کو کیا کیا کچھ کہہ سکتے ہیں. ہاں اچھا, ہوتا یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز بہت سارے ہیں, یا دوسری سٹیز میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے گھر لے کے رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں رینٹ آئے, رینٹ ایک فکسڈ اماؤنٹ ہی آنا ہے. ایئر بی این بی یا booking.com یا اس طرح کی اگوڈا ایپس کے تھرو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ڈبل دا رینٹ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا میرا یہ ماننا ہے, میں جب بھی کوئی ڈیل کرتی ہوں, آئی ٹیل دی اونرز کہ جی ہم اسے ایئر بی این بی کریں گے. جو لوگ نہیں بتاتے ہیں وہ پھر فیوچر میں نقصان اٹھاتے ہیں. اوکے, لاہور, کراچی, اسلام آباد میں تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن پاکستان کے چھوٹے شہروں میں, گجرات چاہیے آپ بتائیں. نہیں, میرا چونکہ میں بہاولپور سے بلانگ کرتا ہوں, تو ہمارے لیے مجھے ابھی ریسنٹلی پتہ لگا کہ کچھ فارم ہاؤس ہیں جو کہ وہاں پہ لوگوں نے, وہاں پہ بھی ایئر بی این بی شروع ہو چکا ہے, اور وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ بھی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں بہت سے لوگ وہاں پہ ریلیٹ رہتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہیں. تو کیا یہ بھی ایزی ہے اب ہر جگہ پہ آپ اپنے پیسے اور وہ اس کے مطابق جس طرح کا رینٹ وہاں کے شہر کا ہوگا اس کے مطابق آپ ایئر بی این بی کی پرائسنگ کرتے ہیں؟ ہاں جی بالکل, ایئر بی این بی کی پرائسنگ ایسے ہی ہوتی ہے. آپ خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ایئر بی این بی یوز نہیں کر رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جیسے کچھ جگہوں پر آپ کو اگر پر روم کی بات کریں تو 5000 میں ملتا ہے, کہیں 10,500 میں ملتا ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم فل ہاؤس دیں, پر روم کانسیپٹ میں نہ جائیں. لیکن بہت سی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جیسے پی کے ایل آئی کے بہت سی ڈاکٹرز آتی ہیں, ان کو چاہیے ہوتے ہیں, کوئی جاب ہولڈرز ہوتے ہیں, تو وی ڈو گیو دیٹ آن دیٹ ایز ویل. اور پرائسنگ جو ہے وہ ایئر بی این بی خود بھی ڈٹرمن کرتا ہے, اور آپ بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی پرائسنگ رکھنی ہے. سو اٹس این ایزی گیم. بٹ ہر بندہ کرنا چاہتا ہے ایئر بی این بی, لیکن ہر بندہ کر نہیں سکتا. اچھا, کرنا تو سارے چاہتے ہیں, جو جس طرح کی پیشنس چاہیے ہوتی ہے ایئر بی این بی کے مالکان کے لیے, وہ والی پیشنس شاید یہ ہم لوگ نہیں دکھا پاتے. وہ بھی نہیں دکھا پاتے. اپنے گھر پہ کوئی ایک اور بندہ آ رہا ہے, اس کے لیے کمرہ جو ہے وہ الگ کیا ہوا ہے, وہ پرائیویسی کیا ہوگی, وہ چیزیں کیسی ہیں, تو یہ سب چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. بالکل رکھنا پڑتا ہے. اچھا, اس میں کچھ چیزیں ہیں, جیسے آپ میٹرس کورز یوز کریں تاکہ آپ کے میٹرسز کلین رہیں, آپ کی لینن چینج ہوتی رہیں. اس کے علاوہ آپ کانفیڈنٹ رہیں کہ جو بندہ آ رہا ہے وہ صاف ستھرا ہے, ہائیجین کے سارے مسئلے ٹھیک ہوں گے. ہاں, سارے مسئلے ٹھیک ہوں گے. اور آپ اچھا, ایک بات جو میں اونرز کو بھی کہنا چاہتی ہوں جو سمجھتے نہیں ہیں, انہیں لگتا نہیں ایئر بی این بی دیں, بیکاز ہمارا نا کانسیپٹ گیسٹ ہاؤسز والا ہے, اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اٹس اے نیو ایج. لیکن نہ کریں, گیسٹ ہاؤسز والوں پہ اس طرح کی ہائیجین نہیں ہوتی. ہاں ہاں, اور نا وہ ریسٹ ہاؤسز, گیسٹ ہاؤسز کا ایک کانسیپٹ بھی ذرا ڈفرینٹ ہے نا, تو لوگ اس کو شیڈی ہو گئے نا, تو وہ اس طرح کا سمجھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میرے پاس کل ایک فیملی تھی, وہ گاؤں سے آئے تھے, دے ور لولی پیپل, اور وہ گھر پہ رہے بڑا اچھا سے رہا. تو فیملیز بھی آتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ غلط ہی سوچنا ہے. آپ نہ کریں. If you don't want to give to the couples or different, and you should not give it to them, آپ مت کریں. آپ فیملیز کو کیٹر کریں, فرینڈس کو کیٹر کریں, وہ ان سے بن سکتے ہیں. اوکے فائن. اب آپ نے اپنی جو لائف کی اسٹارٹنگ تھی وہ تو آپ نے اپنی بوتیک سے کی, اور اس کے بعد آپ یہاں پہ پھر آپ کرمنل لا تھی, کرمنل لائر تھی. پہلے میں نے اسٹارٹ کیا, سر لطیف کھوسا میرے ٹیچر تھے, تو ان کے چیمبر سے. اینڈ لطیف کھوسا سے مجھے یاد آیا, فیصل ان کے بیٹے ہیں, فیصل لطیف کھوسا, آپ ان کے ساتھ بھی میرا پرابلی مینلی بلک اینڈ سر خرم کھوسا اینڈ شائستہ کھوسا کے ساتھ رہا ہے. جی 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 بالکل. ہاں جی. تو خرم was my class fellow. اچھا ماشاء اللہ. وہ میرے لیے اس کا آپ سوچ رہے کہ ہم سٹینسریز میں اکٹھے تھے. اوکے, تو ہمارا, تو مجھے ابھی بھی اگر خرم کو دیکھیں گے تو وہ خرم کو یاد آ جائے گا کہ مجھے بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میں ان سے کہوں گا. تو وہ اچھا لطیف کھوسا صاحب کے ساتھ ہی مجھے خرم کا اسی طرح ہی کا ٹائم یاد آیا. تو کرمنل لا کیوں رکھا آپ نے, کیوں پڑھنے کی کوشش کی گئی؟ وہ نا مجھے ایک بیٹی ہونے کے ناطے آپ کو یہ بوتیک والا کام بہت ٹھیک تھا, آپ نے یہ کیسے کیوں شروع کیا؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے اندر سے نا بچپن سے میرے اندر ایک جاسوس تھا.
ٹھیک ہے. آپ نے کوئی رسالے وغیرہ زیادہ پڑھے یا لوگوں کی جاسوسیاں کرنے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے CID بہت دیکھا اور میرے اندر انویسٹیگیٹو, مائی مدر واز, شی از اے جرنلسٹ, تو مجھے لگتا ہے وہ ان کی وجہ سے نا ایک انویسٹیگیٹو ماحول جو تھا نا وہ بہت زیادہ تھا. تو I loved it. Then my mother sat me down one day and she said somebody will kill you, so don't do this. And then پھر میں نے کہا اچھا چلو پھر لڑکیوں والا کام کرتے ہیں. نہیں چلے جی اچھا ہے. اوکے, ڈرتی نہیں ہوں نا, پرابلم یہ ہے, مطلب آئی ایم لائک دس کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ آئی ڈو ناٹ فیئر اینی ون. مطلب زیادہ تو کیا ہو جائے گا. چلو ٹھیک ہے, فیئر تو نہ کریں. پیار کبھی ہوا چلے کوئی بات نہیں, آپ کسی سے نہیں ڈرتی, لیکن کسی کو دیکھ کر آپ کو یہ لگا ہو کہ ہاں اس سے پیار. ہاں, سلمان خان. دیکھو جی بیٹا, زندگی سے کبھی بیان نہیں کیتا, یہی والا اگر آپ اسٹائل لے کے چلیں گے تو بس پھر آپ سلمان, وہ سلمانی ہی ہو جائیں گے. میں کہہ رہی ہوں سلمان, آئی لو سلمان خان, اینڈ اگر وہ کچھ اور نہیں ہو سکتا میرا بھائی بن جائے یار, کوئی بات نہیں, کوئی تو رشتہ بنے میرا سلمان خان سے. کوئی ایک ایسی لڑکی ہے جو آپ کو بھائی بنا کے بھی خوش ہے, کیونکہ آپ ہیں ہی سب کے بھائی, تو بھائی بن کے بھی اگر آپ خوش ہو جاتے ہیں. آئی ایم پلئنگ اٹ سیف. وہ دیکھیں ایک دفعہ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ بھائی بن کے مل تو لینا, اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا بات ہو سکتی ہے. نہیں لیکن کبھی پہلا کرش ہے سلمان خان. مجھے ہمیشہ سے I always love Salman Khan. I think he is like, the man should be like him, I believe. Humanly kind and powerful. تو اس لیے آپ دوحہ میں آپ رہی, مطلب I'm sure کہ وہاں پہ بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کو بولتے ہوں گے کہ جی آپ ہم سے دوستی کر لیں یا ہم سے پیار کر لیں یا ہم سے شادی کر لیں. اور یہ پاکستانی تو ماشاءاللہ جب تک یہ بولے نا ان کو ہضم ہی نہیں ہوتا کوئی کام کسی کو کہ, تو کیا اس طرح کے کبھی کوئی ہوتا, ایسا ہوتا ہے اور آپ کو کہا کہ آپ سے پیار ہے, آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی ایسا ہوتا ہے, ریسنٹلی بھی ہوا ہے. تو سب سے فیوریٹ پنچ لائن آپ کو کیا کہتے ہیں مرد حضرات, کیا کہیں کہ میں اور آپ اکٹھے حج کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی, میں آپ کو بتاتی ہوں, مجھ سے شرعی نکاح کر لیں. بہت اچھا ہے, اس کا مطلب لوگ کریٹو ہو گئے ہیں پنچ لائنز کے لیے. بالکل, یہ تھوڑا سا اسلامی ٹچ ہونا بہت ضروری ہے. لیکن آج کل کے بچوں کو جب آپ دیکھتی ہیں اور آپ کے ایج گروپ ہیں سب کے ساتھ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ کے معاملوں میں لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ ٹھیک نہیں رہتے؟ اور دیر از سچویشن شپ, دیر از ریلیشن شپ, دیر از آؤٹ گوئنگ شپ, دیر از انورڈ شپ, آؤٹ ورڈ شپس آر لائک, دیر سو مینی آف دیم, آل سنکنگ ڈاؤن. یہ سب ٹائٹینک کی شپس بنی ہوئی ہیں جو سنک ہی کریں گے, اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ ساری کی ساری سنک کر رہی ہیں. پیشنس لیول اتنا ہے ہی نہیں, بیکاز the choices are too many, like even on the Airbnb there are so many choices, تو اتنا ہی choices ہیں, اتنا. ہاں آپ کے alternatives بہت ہیں, بہت زیادہ ہیں. اگر یہ نہیں, not this that, تو اس کی وجہ سے پرابلمس, تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح سائن. تو لیکن کیا ایسی ایک چیز کسی آپ مرد میں دیکھتی ہیں جو لگتا ہے کہ مرد میں یہ کوالٹی تو ہونی چاہیے؟ اچھا, میں آئی ایم ویری ماڈرنائز when it comes to my thoughts and stuff. I have traveled 21 countries, but I'll tell you, مجھے سے لگتا ہے کہ جیسا it's in Quran that you says that provider and protector, وہ ہونا بہت ضروری ہے. This is what men now lack. ابھی ایزی منی کی اتنی عادت ہو گئی ہے لوگوں کو, اسپیشلی آدمیوں کو, کہ وہ پرووائڈر پروٹیکٹر نہیں بننا چاہتے. جن کے ساتھ یہ پرووائڈر ہے, پروٹیکٹر ہے, اور تیسرا پی جو ہے وہ پرسنالٹی ہے. آف کورس پیس جو ہے یہ بہت آف کورس 100%. گریٹ. موویز دیکھتی؟ ہاں, سلمان خان کی تو آپ نے کے ساتھ آج کل نہیں دیکھ رہی, بہت بری بنا رہے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ویسے فلمز کس طرح کی آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ آئی لائک ڈراما, تھرلر, لائک اس طرح کی موویز اچھی لگتی ہیں. آئی ایم ناٹ انٹو رومانٹک اسٹف, بٹ رام کامز, لائک آئی لائک رام کامز. آپ کا اتنا رام کام کام ہے, آپ کا اتنا کامیڈی کا کام ہے, صرف لائک کامک والا جی. تو گانا کون سا ایسا ہے جو آپ نے کوئی سنا ہو, جو آپ کو اپنی زندگی کے اوپر لگتا ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ میری ہی کہانی ہے اور اسی طرح کا گانا ہے؟ اوہ ہو, یہ تو بڑا ہی کوئی مشکل سوال ہے. I was not prepared for this. ایسے ہی جو گانا آپ زیادہ تر گنگناتی ہوں. میری آواز بہت بری ہے. آئی ایم ناٹ ایون اے باتھ روم سنگر, لیکن آئی تھنک آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ ویری شیور, مے بی
I don't know. This is such a difficult question. لیکن اب آپ نے یہ سوچا, اب میں نے سوچنا ہے. ہاں لیکن I love that song دل دیاں گلاں. I mean it's such a beautiful song. اور yeah, that's a گلا آپ کو سلمان خان کی فلموں کے ہی آپ کو وہ اچھے نہیں. I love Bruno Mars. Oh yes, Grenade by Bruno Mars. It's a very beautiful song. I can take a bullet for you, but you won't do the same. Dil Jale types. Excellent. What's your star? I am 11th. I'm a Scorpion. 11/11. My birthday is coming up. Okay, excellent. اور اسکارپینس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ایسی چیز ہے جو کہ ہر اسکارپین لیڈی میں نظر آئے گی؟ Oh, they are very charming and they are very intelligent. You see Sushmita Sen, if you see, there are so many of them. دل دھک دھک دیکھ لیں سلمان اور سشمیتا دونوں سے. لیکن سشمیتا سین اٹریکشن ہوتی ہے, کرزما ہوتا ہے اسکارپینس کے اندر بہت زیادہ. شاہ رخ خان از ون آف دیم. یا اوکے, لیکن کیا چیز ایسی ہے جو کہ ان کو امپروو کرنی چاہیے اسکارپینس کو, یا آپ کو اپنے اندر آپ جذباتی بنا؟ او way too emotional. ایموشنل ڈراما کوئین, ایموشنل کوئینز, ایئر بی این بی کوئینز, you name it. بہت جذباتی. تو لیکن ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکے گا اگر آپ بینگ اسکارپین؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کی کوئی ویکسینیشن ہی بن سکتی ہے, کوئی اینٹی ڈوٹ, ورنہ ساڈا کچھ نہیں ہو سکتا. نیورولوجی کی بات کریں تو نیورولوجی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی جو ڈیٹ ہے اور منتھ ہے وہ ایک جیسے ہوں تو یو آر perfect celebrity type. Really? Yes. Okay. آپ اس کو بے شک نیورولوجی کو پڑھو گے تو وہ یہاں پر ہر جگہ پہ انہوں نے کہا ہے سب لوگوں کا کہ جس طرح رتک روشن ہے, ایم ایس دھونی ہے, ان سب لوگوں کے ساتھ کہ ان کی کترینہ کیف ہیں, تو وہ ہر جگہ پہ آپ کو ان کے ڈیٹ آف برتھ اور جو منتھ آف برتھ ہے ان کا نمبر ایک ہی ہوتا ہے. تو آپ اگر 11 that comes with 2 وہ ہے تو وہ یس, تو وہ سیلیبریٹی ہے. آگے اپنی زندگی میں ادر دین بی این بی واٹ آر دا پلانس دیٹ یو فائنڈ آؤٹ؟ کبھی فلموں میں آنے کا سوچا؟ I was too fat to be in films. I'm talking about now. Abhi, like not films. Probably theater I could do because I am more into intense stuff and studies. But مجھے لگتا ہے کہ اگر next کچھ کریں گے تو پھر بس آپ ادھر ہوں گے اور میں ادھر ہوں گی. So I'll do my podcast. یہ تو ہمارے پوڈکاسٹ میں نصیب, اب آپ نے اس کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ آپ ثنا آ گئی ہیں اور ہم نے نا کوئی ایکٹر اگر ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو ثنا ول بی دیئر ود اس. ہیلو السلام علیکم. اپنے فری ٹائم میں کیا کر رہی ہوتی ہو آپ؟ وہ ڈرائیو کرتی ہوں, بہت اچھا لگتا ہے ڈرائیونگ کرنا. اور لکھتی ہوں یا کسی کے ساتھ ڈرائیو کرنا؟ اکیلے. سکون زندگی میں ہونا چاہیے. اور وہ بھی میوزک کے ساتھ ہوتا ہے یا اپنے کوئی with something no with some good music and something very pumped up, yeah, something very slow. Even yesterday I was doing my dinner at Elanto, so I was alone. I enjoy my company. I love myself. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, کہ وہ کہتے ہیں کہ جو انسان اکیلا کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے وہ کچھ بھی زندگی میں کر سکتا ہے. ہاں, موویز بھی اکیلے جاتی ہوں اور فری ٹائم میں کبھی کبھی لکھتی ہوں. I love to write things. So what do you normally write? Write about your life or stories or fiction, کیا؟ ایک اسکرپٹ تو لکھا ہے, لیکن اب usually I write poetry at times. مطلب موڈ پہ ہے, لیکن مجھے لکھنا بہت پسند ہے, بہت مزہ آتا ہے. جب کبھی ہوتا ہے کسی بندے کو میں تینوں لکھتا, ہاں لکھتا, کوئی بندہ آپ کے پاس ہے کہ میں تینوں لکھ بیٹھی ہوں تو چلا جاتا, وہ اسی طرح چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی. اسکولنگ کہاں سے تھی؟ I'm a grammarian, لاہور گرامر سے. تو لاہور گرامر کی جو کوئی یاد یا کوئی ایسی ٹیچر جو آپ کو بہت پسند ہو؟ ہاں, لاہور گرامر کی سب سے اچھی یاد یہ ہے کہ I was in 1A1, سب سے فیمس کیمپس, اور بنک مارنے کا بہت مزہ آتا تھا. ایکسلنٹ جی. اور جب پکڑے گئے کبھی بنک مارتے ہوئے یا نہیں؟ یا I was their favorite child. So they think یہ بچی اچھی ہے, تو بس ٹھیک ہے. They call me Sonu, so they know کہ یہ اچھی بچی ہے, so this is okay. اور جب آپ کالج میں آئے تو ان میں کون سے ٹیچر نے انسپائر کیا؟ کالج میں
میرا کالج کا جو جرنی ہے وہ بڑا فنی رہا ہے. آئی واز ناٹ ان پاکستان وین آئی اسٹارٹیڈ دا کالج جرنی اینڈ اسٹف. تو میرے ابا نے مجھے PCC میں پنجاب گروپ آف کالجز میں بھیجا, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کنیڈ ہوتا ہے, لاہور ہوتا ہے. میں پاکستان میں پلی بڑی نہیں ہوں. آئی واز ریزڈ ان دبئی. تو پھر بہت اچھی جرنی رہی. وہاں پہ بھی اسپورٹس میں تھی, سب سے آگے ٹگ آف وار جیتتی تھی ہمیشہ. اس کے علاوہ ٹگ آف وار کے علاوہ کوئی اسپورٹس؟ ہاں, کرکٹ کھیلتی تھی اور بڑا, ہاں لیکن وہ شوقیہ کھیلتی تھی, وہ لگ جاتی تھی, ہائٹ وغیرہ ٹھیک تھی نا تو ذرا شارٹس وغیرہ لگ جاتی تھی. ڈبیٹ بہت کی, ڈبیٹنگ کمپٹیشن میں 3 دفعہ آل پاکستان رہی ہوں, تو وہ اچھا تھا. مطلب اسی وجہ سے شاید وکیل بن گئی. سب نے کہا اتنا بولتی ہے کہ لائر بن جائے. نہیں, اچھا ہے جی. ہم اگر لائف کا آپ کی پورے جرنی جو لائف کی دیکھیں تو واٹ از دیٹ ون ورڈ کہ جس کو آپ اپنی ٹائٹل دیں گی کہ یار میری زندگی یہ گزری ہے, ایسے ہوئی؟ ہاں, آئی تھنک اٹ وڈ بی امیزنگ. Even with the hardships, I think the perfect word would be amazing. بالکل. I am a very, very, very courageous girl. اور it would be amazing, charismatic. It would be, alhamdulillah, I think it would be thankful. بہت سی بیٹیاں ابھی ہماری پوڈ کاسٹ دیکھیں گی اور سن بھی رہی ہوں گی, تو ان کو کیا چیز اپنے اندر ایک ڈیولپ کرنی چاہیے کہ جس میں وہ دا بیسٹ ہو جائیں اور ان کو اپنے پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا پڑے زندگی؟ ویری ٹرو. اچھا, تو میں اور میری بہن وی اون 2 Facebook groups. They are lifestyle and beauty. تو they are like 450 کے women, 450 کے, یس الحمد للہ, ٹچ ورڈ. سو ادھر ہم لوگوں نے تقریباً 148 کے ویمن کو ٹرین کیا ہے. کسی کو کوکنگ میں, کسی کو پروڈکٹ بلڈنگ میں, کسی کو میک اپ میں. کیوں کیا؟ کیونکہ ہر انسان پڑھ نہیں سکتا تھا, تو وہ جو خواتین اونلی گروپ تھا تو انہیں ہنر سکھایا. تو جو ایک بات میں سب کو کہوں گی وہ یہ ہے کہ ایک تو ہنر سیکھیں اور فائنینشیل اسٹیبلٹی لے کے آئیں اپنے اندر. آپ اسٹیبل رہیں فائنینشیل, گھر سے کریں, کوئی بات نہیں. بہت اچھا. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ خواتین کے اندر ڈیسیجن میکنگ پاور ہے؟ مردوں سے زیادہ ہے. اچھا, بالکل. جو گھر چلا سکتی, جو گھر چلا سکتی ہے نا سر, آئی ٹیل یو, تو وہ تو سب کر سکتی ہیں, اور وہ اس لیے استعمال نہیں کرتی, انہیں دبا دیا جاتا ہے, سپریس کر دیا جاتا ہے. اوکے, ایک 10 سال کی 11 سال کی ایک بیٹی ہے, اب اس کو سپریس کیا جا رہا ہے اور آپ کی کوئی پسند آپ کو نہیں مل رہی, اور وہ ماں باپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ تمہیں یہی اچھا, تمہارے لیے اچھا ہے, تم یہ لے لو. جو اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے, اب یہ چینج ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اچھا, آپ ماشاءاللہ جتنی خواتین کے ساتھ رہتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینج ہو گیا ہے چینج, کیونکہ اب پیرنٹس کو یہ لگتا ہے ود نیو ایج کہ کہیں بچے ہمیں چھوڑ نہ دیں. سو ناؤ اٹ ہیز چینجڈ. اور میرے فادر جو تھے انہوں نے ہمیں بڑا فریڈم دیا, حالانکہ ہم 2 ہی بہنیں, آئی ڈونٹ ہیو اے برادر. سو میرے فادر جب حیات تھے, ہاں, میں نے کہا کوئی پوٹینشیل بھائی ہونا چاہیے, پاکستان میں رہنا ہے تو سمجھا کریں. تو میرے فادر نے ہمیں بڑا فریڈم دیا, اور اس کے بعد اب میں دیکھتی ہوں کہ اب ماڈرنائز ہوتے جا رہے ہیں لوگ. اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اور زندگی جو ہے نا وہ بچوں نے جینی ہے, پیرنٹس کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. یہ آج کل نا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے, اور یہ بچیاں ٹین ایج کی اور یہ سب بچے بھی اسی طرح بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم ڈپریسڈ ہیں, ہمیں انزائٹی ہے. تو یہ ہمارے زمانے میں اپنے زمانے کی بات کروں تو ہمیں تو ابو کہتے ہوتے تھے کہ یار تانوں نا 2 چھتر پہن کے تم سارے ٹھیک ہو جائے, لیکن ہم یہ آج کل بچوں کو یہ نہیں بات بولتے سر, کیونکہ آپ اگر چھتر ماریں گے تو FIR ہو جاتی ہے. لیکن وہ آپ لوگوں کو بھی ہوتا تھا, وہ اس سے کہتے تھے بی پی لو ہو گیا ہے یا بی پی ہائی ہو گیا ہے, تو وہ ذرا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن یہ کیا ایسی کیا چیز کریں بچوں کی, کیا موبائل کے ساتھ بچوں کی جو کنیکشن ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈپریشن انزائٹی آ رہا ہے, یا کچھ اور ریزن ہے؟ وی آل ہیو سوشل میڈیا پریزنرز. ایکچولی میرا سارا کام سوشل میڈیا کا ہے, لیکن ہم سارے قیدی تو بن چکے ہیں نا, اور آئسولیشن ہو گئی ہے. اب ہم آئسولیشن کس طرح کی ہے؟ یہ سوشل آئسولیشن ہے کہ ہم سب بیٹھے ہیں مگر ہم سب اپنے موبائل یوز کر رہے ہیں. سو اس کی وجہ سے ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے, یہ جو سوشل میڈیا کی ریلز ہیں نا,
اس کو دیکھ دیکھ کے جو آپ کو ڈپریشن اور احساس کمتری ہوتی ہے وہ بہت ہے. لیکن مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے, اور آپ کو اتنی ہی درد ہوتی ہے آپ کے سینے میں یا دماغ میں جتنی فزیکل چوٹ سے ہوتی ہے. آپ لوگ سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے پہلے جب ہمارے زمانے میں, تو ہم آنکھوں میں باتیں کیا کرتے تھے, تم سے پیار ہے یا ایسے یا کچھ ایسے کر دیا. لیکن اب آپ میسج کر کے وہ جس طرح وہ نہیں ونس فار ونس والا وائس نوٹ بھیجتے ہیں, فار ونس والا واٹس ایپ پہ, کہ وہ کاپی بھی نہ ہو سکے اور بات بھی پہنچ جائے. اچھا یہ فار ونس والا وائس نوٹ یا اسنیپ چیٹ پہ 24 گھنٹے بعد ڈیلیٹ. ہمیں تو ونس والی پکچرز ہی آتی ہیں, ہم وہ ونس والی پکچر دیکھ کے ہمیں وہ تشنگی رہ جاتی ہے, ذرا تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں تو اتنی دیر میں. سر آپ اسنیپ چیٹ پہ آئیں, آپ اسنیپ چیٹ پہ ہوں گے, آئی ایم شیور. نہیں بیٹا, میں آپ کو اسنیپ چیٹ بنا کے دیتی ہوں, آپ فار ونس آپ امیڈیٹلی چیٹ ڈیلیٹس پہ جائیں. مطلب اگر غلطی سے کھل گیا ہے نا تو دوبارہ پڑھ نہیں سکتے کہ کیا ہے. اچھا یہ مجھے میری بیٹی نے پچھلے دنوں بات کی, اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ جی میں نے انسٹاگرام نہیں مجھے چاہیے, آپ مجھے اسنیپ چیٹ کی اجازت دے دیں. تو میں نے اس کو کہا کہ اچھا اسنیپ چیٹ پہ کیا ہوگا, اینڈ شی سیڈ کہ اسنیپ چیٹ پہ وہی جو آپ نے بات کی کہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے سب کچھ. تو میں کہتا ہوں اچھا ڈیلیٹ ہو کے کہاں جا رہا ہے؟ وہ ڈیلیٹ ہو کے اسنیپ چیٹ کے آفس ہی جا رہا ہے. بیکاز جب میں سائبر کرائم کے کیسز کبھی کرتی ہوں یا ونگس میں ہم جاتے ہیں تو وہ سب سے ڈیفیکلٹ ہے. اسنیپ چیٹ سے کوئی چیز ریٹرائیو کرنا سب سے ڈیفیکلٹ ہے. میرا اپنا ایک 14 سال پرانا اکاؤنٹ چلا گیا, آئی ہیڈ 175 کے فالوورز آن اٹ, اور وہ چلا گیا, پھر وہ نہیں آیا. پھر میں نے پوری ایک سیریز بنائی, میں نے کہا کانٹینٹ ہم نے ہر جگہ سے بنانا ہے, تو میں کانٹینٹ پہ بہت بلیو کرتی ہوں. تو میں نے بنایا کہ Day 7 آف فائنڈنگ مائی اسنیپ چیٹ اکاؤنٹ, نہیں ملا. تو اس کا مطلب ہے, دیکھیں جی اس کا مطلب ہے کہ ثنا اس بات کو بالکل تائید کر رہی ہے کہ وہاں پہ سب کچھ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. یہی والی بات کرنا چاہ رہی ہے. جی آپ سمجھیں. بٹ ٹھیک ہے, تو ابھی یہ مجھے بیٹی میرا اسنیپ چیٹ بنا کے دے گی, میرے پاس ابھی تو نہیں ہے, لیکن آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم. اس کے بعد آپ کی بیٹی نے کہنا ہے آپ کیوں آئے ہیں اسنیپ چیٹ پہ. کاش کا ایلیمنٹ کبھی زندگی میں آیا؟ نہیں کر لیتی. او ناٹ ایٹ آل. مجھے زندگی میں کسی بات میں نہ ریگریٹ ہے, نہ ہی مجھے کس بات پہ کاش ہے. میں کہتی ہوں ہو گیا, جو بھی کیا ہے بالکل ٹھوک بجا کے کیا, دھاڑ دوڑ کیا, جو مرضی کر دیکھی جائے گی, پھر دیکھی نہیں جاتی. بٹ لیکن یہ ہے کہ آپ نے او یس, ناٹ اے سنگل ریگریٹ, ایوری تھنگ از لائک اوکے. اوکے کی آواز ہے. ایکسلنٹ. اچھا نیکسٹ 10 ایئرس میں اگر آپ اپنے آپ کو دیکھتی ہو, آپ ایئر بی این بی کے علاوہ اور یہ آپ ماشاءاللہ ڈیزائننگ کے ساتھ آپ باقی کس اور انڈسٹری کو آپ آگے ٹارگٹ کر رہی ہو کہ اس انڈسٹری میں جانا چاہوں گی؟ اچھا یہ بڑا زبردست سوال آپ نے پوچھ لیا, اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ یو آسکڈ. تو میں اے آئی کو لے کے ہی آگے جانا چاہتی ہوں. آئی وانٹ ٹو بلڈ اپ اے پلیٹفارم فار وومن وچ ول بی اونڈ مینیجڈ by women. And in COVID we started this a small time food delivery service called Tikhi. So it was owned, managed and delivered by women. Excellent. تو جو ٹپ 100 روپے ملتی تھی اب وہ لڑکیوں کو 500 روپے ملتی تھی. اس میں ہمارے پاس ایک ڈسیبل تھی, ایک خواجہ سرا تھی. تو اسی کانسیپٹ کو لے کر کہ اونڈ, مینیجڈ, ڈلیورڈ اینڈ ورکڈ بائی ویمن کو, تو آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ود دی اے آئی اینڈ وی وانٹ ٹو ڈیولپ پروجیکٹس تھرو ریئل اسٹیٹ. یعنی کہ میں چاہتی ہوں کہ خواتین اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے ریئل اسٹیٹ کی طرف آئیں, ماڈل بلڈنگ کریں, ایئر بی این بیز کریں, اپنے رینٹلس کا کام کریں. وائی ناٹ. اچھا یہ جو پرسنالٹی ڈیولپ کرتے ہیں ماشاءاللہ, جس طرح آپ نے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا, اپنے آپ کو, اپنے آپ سے آپ کو پیار ہے. بالکل, میں اپنی فیوریٹ ہوں. آپ اپنی فیوریٹ, تو آپ یہی چیز انکلکیٹ کریں گی اپنی تمام جو خواتین آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ کو جو پلیٹ فارم ہے ان کے اوپر یہ 100%. You need to love yourself first. 100% آپ کو اپنے سے محبت کرنی پڑتی ہے اور ہمدردیوں سے بچنا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, دیر از دس ون شعر علی زریون صاحب کا, اس کو معلوم ہے کہ دنیا کی ہمدردی میں دھوکے ہیں, اس کو معلوم ہے دنیا کی ہمدردی میں دھوکے ہیں, وہ سوگ میں بھی ہو تو بن ٹھن کے نکلتی ہے. سو دس از واٹ آئی ہیو
incalculated in myself کہ میں دکھی بھی ہوں, رو پٹ بھی رہی ہوں, I will look very presentable. And every woman should do this. They should love themselves. اپنے آپ کو پیار نہیں کریں گی, بچوں سے پیار نہیں کر سکتی, شوہر سے, دوستوں سے, ماں باپ سے. جب آپ خود ہی سڑے کڑے رہیں گے تو پھر آپ کیسے آگے پازیٹیوٹی پھیلائیں گے؟ کوئی ایک ایسی دوست آپ کی جس نے آپ کی زندگی پہ بہت امپیکٹ کریٹ؟ میری بہن, her name is انم شکیل خان. شی از اے میک اپ اینڈ کریٹو آرٹسٹ, اینڈ وہ کریٹو میک اپ کرتی ہے جو کہ بہت ڈفرینٹ لیول ہے. اور وہ نہیں ہوتی ہے تو مجھ سے بڑی ہیں وہ 7 سال, وہ نہیں ہوتی تو شاید میں نہیں ہوتی. لائک وہ میری ماں ہے, وہ میرا باپ ہے, ایوری تھنگ. اینڈ بہن سے اچھی دوست کون ہوگی؟ کون سی اچھی بات آپ کو لگتی ہے ان کی پرسنالٹی میں؟ شی از وے ٹو ہمبل. بہت زیادہ ہمبل ہے. اور دیر از دس ون فنی تھنگ کہ میرے ابا نے ہی سیٹ می ڈاؤن سیڈ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہمبل تھے, آپ کو بھی ہمبل ہونا پڑے گا. میں بہت ہی زیادہ بدتمیز بچی تھی ایک زمانے میں, گریمیرین تھی, اور پھر گولڈ میڈل اور یہ وہ میں سب دماغ پہ چڑھ گیا تھا. تو پھر میں ہمبل ہو گئی, تو میری کسی سے ایک ذرا کھٹ پٹ ہو گئی, تو میں نے اپنی بہن کو کہا میں اس کے پاؤں پڑھ لوں. تو مجھے کہتی ہے تو میں ہمبل ہونے کے لیے کہا تھا, بچھنے کے لیے نہیں کہا. تو وہ بہت کائنڈ ہارٹیڈ ہے, ہمبل ہے. اور اخلاق, آپ کا اخلاق سر, آئی ایم فین آف یورس. آپ اتنے پیار سے بات کرتے ہیں, اتنی عزت دیتے ہیں, تو اخلاق بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی فوڈی ہوں گی آپ کو, کھانے اوئے بہت فوڈی تھی. 60 کلو وزن میں نے کم کیا ہے اپنا, اور 60 کلو کے بعد اب میں اتنی ہوں. نہیں تو آپ کیا چیزیں پسند ہے کھانے میں؟ ڈیکڈ بیف کل ہی کھایا میں نے, بہت شوق سے کھاتی ہوں. مجھے پاسٹاز بہت پسند ہے. اور اب آفٹر ویٹ لاس مجھے دیسی کھانا بڑا اچھا لگتا ہے. اچانک سے شروع ہو گیا شنواری. آئی لو کافی بہت پسند ہے. بلیک کافی پیتی ہوں, اور اسپینش لاٹے, کیرمل لاٹے بہت اچھی لگتی ہے. اور جب مجھے لگے کہ اف اب میں بہت تھک ٹوٹ گئی ہوں تو کارڈمم ٹی, واٹ کوڈ بی بیٹر. لاسٹ کوسچن, ہماری زندگی میں اگر آپ کی لائف پہ کوئی بھی ہم فلم بنانا چاہیں تو اس فلم کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے؟ اور اگر آپ کی فلم ہوگی تو کون سی ہیروئن جو ہے وہ آپ کا کردار ادا کرے گی؟ ثنا خان آفریدی کا. انڈین, پاکستانی, آپ ہالی ووڈ سے بھی لے آئیں گے, کوئی بات نہیں, ہمارے پاس انویسٹر بہت اچھے ہیں, آپ کو ہر طرح کی ہیروئن آ جائے گی. لیکن آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ آئیڈیلی تو مجھے خود ہونا چاہیے, آئی ایم ٹو پریٹی فار دیٹ, بٹ کرینہ کپور کو کرنا چاہیے نا, ہے نا, وہ بھی اپنی فیوریٹ ہے. ہاں, دا ٹائٹل وڈ بی اسٹارمڈ. Yeah, because میری زندگی is like this. Sara, it was a pleasure meeting you, بیٹا. اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے, اسی طرح آپ اسی طرح خوش رہیں, اور آپ لوگوں میں ایسے ہی خیر بانٹتی رہیں, اور جن لوگوں کو جگہ کا مسئلہ نہیں, میں چیریٹی کا کام بھی کرتی ہوں, اس لیے خیر ادھر ہی رہنے دیں, جگہ تک نہ پیسے دے کے, جس کو جو جگہ چاہیے وہ پیسے دے کے دیکھے تھی, جس کو جو جگہ چاہیے وہ پیسے دے کر ایئر بی این بی سے آپ ان کے ساتھ اپنے کام کر سکتے ہیں. ثنا خان آفریدی ہماری آج کی مہمان تھی, اور آپ نے ان کی وائبرنٹ پرسنالٹی سے, ڈائنامک پرسنالٹی اور اسمائلنگ پرسنالٹی سے ایک بات نوٹ کی ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے, آپ نے دنیا کو اپنی وہی شکل دکھانی ہے یا وہی پرسنالٹی دکھانی ہے جو کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اسٹرانگ ہے, اور وہ زندگی میں ایک انسپائرنگ پرسنالٹی بن گئی ہے. اور انہوں نے اپنی کہانی جو ٹائٹل دیا وہ بھی یہی تھا, اسٹارمڈ کی بات کی گئی. تو اسی طرح کے ہی ہیں, تو جتنی بھی خواتین یہاں پہ دیکھ رہی ہیں, ثنا از ڈیفینیٹلی این انسپائریشن فار آل دا پیپل ہیئر. اور اشفاق صاحب کی ہمیشہ میں بات کرتا ہوں, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ زندگی میں وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں میں خیر بانٹتے ہیں. تو ہماری آج کی مہمان بھی اسی طرح ہی لوگوں کی زندگیوں میں خیر بانٹ رہی ہے. آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی یہی دعا کیا کریں کہ ہم بھی اپنی پرسنالٹی سے, اپنے نام سے, اپنے کام سے لوگوں کی زندگیوں میں خیر بانٹتے رہیں. رائز اینڈ لیڈ 360 سے حسیب خان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.